ارشاد بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سر کافی دنوں کے بعد آپ آئے ہیں پینل کے اوپر, بتائیں ذرا کیا خبریں لے کے آئے ہیں؟ یہ گنڈاپور صاحب نے 5 اگست کی بات تاریخ سامنے آ گئی بانی کی طرف سے, تو اس کے بعد یہ 3 مہینے کی ڈیڈ لائن کیوں دی؟ کیا ہو گئے 3 مہینے کی ڈیڈ لائن سے؟ یہ بات آئی کہاں سے؟ میڈم شیخ 5 اگست عمران خان کو 2 سال پورے ہو جائیں گے جیل میں. پہلے اٹک جیل, اب اڈیالہ جیل. 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کو. وہ عمران خان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 2 دن جیل نہیں کاٹ پائے گا, اس عمران خان کو 2 سال ہو گئے ہیں جیل میں. یہ صرف یہی نہیں, کہا جاتا تھا کہ جس دن عمران خان سے اقتدار چھینا فارغ ہو جائے گا, تتر بتر ہو جائے گی پی ٹی آئی. اور پھر اقتدار بھی چھین لیا, مگر عمران خان نے ساری سیاست کو فارغ کر دیا. وہ عمران خان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اقتدار سے نکلے گا تو سیدھا لندن جائے گا, وہ 2 سال سے جیل میں ہے. کہہ رہا ہے عمر بھر جیل میں رہنا پڑا تو رہ لوں گا, میرے کون سے لندن میں فلیٹس ہیں, کون سی میری جائیدادیں ہیں کہ میں لندن جاؤں گا. ہاں, لندن جانے والے لندن سے آ کر پھر لندن جا کر پھر لندن سے آ کر پھر سے لندن جانے کی تیاریوں میں ہیں. میڈم شیخ, احتجاجی تحریک پھیکی ہوتی ہے یا میٹھی ہوتی ہے؟ احتجاجی تحریک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے؟ اور مشن رہائی والا, مشن خان جو آپ نے کہا کہ رہائی والے بلا شبہ حالات نظر نہیں آ رہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز میں مختلف آراء سامنے آئیں, مگر آخر پر سب متفق تھے عمران خان کے میسج پر. اور میڈم شیخ متفق ہوں بھی کیوں نہ, کون سی کنفیوژن ہے, کائے کی کنفیوژن ہے؟ علی ظفر صاحب ہوں, علی امین گنڈاپور صاحب ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, علیمہ خان صاحبہ ہوں, ان کی شناخت کیا ہے؟ ان کی شناخت ہے عمران خان. علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ سب کو ووٹ اور عہدے کس کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں؟ عمران خان صاحب کی وجہ سے. لوگ کس کی کال پر نکلتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی کال پر. ویسے تو میڈم شیخ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ایک بار پھر اپنے بیان پر وضاحتی بیان جاری کر چکے ہیں کہ 90 دنوں کا کسی اور کو الٹیمیٹم نہیں دیا تھا, خود کو اور پارٹی کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ 90 دنوں میں کچھ کر لیں ورنہ ہمارا کیا فائدہ. خود کو اور پارٹی کو یہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ 90 دنوں میں عمران خان کو رہا کروانا ہے. لیکن 5 اگست کو سب متفق ہیں کہ تحریک جو بھی چلے گی, جیسے بھی چلے گی, اس کا نقطہ عروج ہوگا. اور سب نے ابھی اطلاعات آ رہی تھی کہ طے کیا ہے کہ 5 اگست کو یوم سیاہ منایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوئے اور 5 اگست 2025 کو 2 سال پورے ہو جائیں گے. لہٰذا میڈم شیخ, یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں, یہ میری رائے ہے کہ نہ یہ حکومت تمام طاقت کے باوجود یا تمام طاقتیں چھیننے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کر سکتی ہے, نہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آ کر اس حکومت کو ہٹا سکتے ہیں. ہاں, احتجاج ان کا حق ہے, اور اس بار اگر ان کے دونوں بیٹے آ گئے تو نیا پن ہوگا, لوگ نئے ولولے سے ہو سکتا ہے نکلیں گے, نئے جذبے سے نکلیں گے. اگر وہ آتے ہیں, ان کو آنے دیا جاتا ہے اور وہ شریک ہوتے ہیں. لیکن 5 اگست کو بہرحال جس طرح کی بھی تحریک ہوگی اس کا نقطہ عروج ہوگا, اور سب اس پر متفق ہیں. سر ویسے ابھی تک لائحہ عمل کیوں نہیں آیا, پہلے تو یہ بتائیں. لائحہ عمل میڈم شیخ, آج کیا دن ہے؟ آج ہے بدھ. اگلے منگل یا بدھ کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ لائحہ عمل دیں گے. اچھا سر, یہ بتائیں پھر کہ 90 دن سے کیا مراد لی جائے؟ جو گنڈاپور صاحب نے 90 دن کی ٹائم لائن دی ہے, یا اپنے آپ کو کسی کو بھی, خان صاحب کی رہائی 90 دن میں کیوں انہوں نے کہا؟ اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی نہیں ڈیڈ لائن دی کہ خان کو اب تک رہا کراؤں گا, تو کب رہا کراؤں گا؟ میڈم شیخ, آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب پشاور سے نکلے تھے فائنل کال کے حوالے سے. اب فائنل کال بھی عمران خان صاحب دے چکے ہیں, اس کے بعد یہ احتجاج ہے. آپ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا فائنل کال کے بعد کیا ہوگا, میں نے کہا پھر احتجاج ہوگا, ایک اور فائنل کال ہوگی.
تو اس وقت بھی وہ نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جنازے پڑھوا دینا, کفن ساتھ لے لینا, اور اگر ہم نہ آئے تو جنازے پڑھوا دینا. تو پھر الحمدللہ مانسہرہ پہنچے اور وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو یہ ظاہر سیاست ہے, سیاسی بیانات ہیں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا. ہو سکتا ہے چھوڑ دیں, صرف وزارت اعلیٰ پر فوکس کریں. اچھا سر, تو مجھے یہ بتائیں پھر کیا ہوگا؟ ابھی بھی 5 کو ایک علامتی احتجاج ہوگا یا پھر کوئی مزید راہ نکل سکتی ہے, کوئی دباؤ پڑے گا اس لیے زیادہ انہوں نے دی ہے تاریخ؟ آپ اس کو کیسے آگے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میڈم شیخ, اگر یہ گندے بچوں کی طرح آپس میں لڑیں نا, اچھا, ایک دوسرے کے گریبان نہ پھاڑیں, تو بہتر امپیکٹ پڑ سکتا ہے احتجاجی تحریک کا. لیکن میں نے کہا کوئی احتجاجی تحریک سے نہ عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے, نہ حکومت نے گرنا ہے, نہ حکومت نے ان کو کوئی ختم کر پانا ہے. تو ظاہر سیاست ہے, ان کے پاس آپشن کوئی نہیں. احتجاج کریں گے, جتنی حد تک وہ ہو سکتا ہے وہ کریں گے. اور 5 اگست کو سنا ہے پورے جہاں پورے پاکستان میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں اور ہر جگہ یوم سیاہ منایا جائے گا اور ریلیاں نکالیں گے, تو پھر سر کیا بار بار گے. پھر اس چیز کے اوپر بھی آ جاتے ہیں جو ہم بنیادی طور پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا بار بار اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرنے سے, ڈیڈ لائنز دینے سے کمزور ہو جاتی ہے تحریک؟ نہیں میڈم شیخ, اس کی وجہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ڈیڈ لائن یا بات عمران خان صاحب کی, اور دوسری بات یہ صرف ووٹرز کا لہو گرمانے کے لیے اور ایک وہ سیاسی بیان دینے کے لیے اور آ جائیں گے چھا جائیں گے والی ساری سیاست بیان ہوتا ہے. لیکن یہ ڈیفرینشیٹ ووٹر کر پا رہے, سپورٹر کر پا رہے؟ فخر, آپ کو لگتا ہے آپ کی رائے میں بار بار اس طرح کی باتیں کرنے سے مایوس ہوتا ہے سپورٹر اور جو تحریک ہے وہ کمزور ہوتی ہے؟ شکریہ علینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت جب اس کو کارنر کیا جاتا ہے تو اسے کسی نہ کسی امید کی ضرورت ہوتی ہے. عمران خان بھی وہی کر رہے ہیں, اپنے پارٹی کو جوڑے رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ورکرز اور سپورٹرز کو اپنے ساتھ پارٹی کے ساتھ جڑا رہنے کے لیے یہ امید بار بار دلاتے ہیں. کبھی وہ احتجاج کے نام کے اوپر, کبھی کسی نام پہ فائنل کال, کبھی دھرنے کے نام پہ. تو یہ عمران خان یہ کرتے رہیں گے. اور دوسری بات جو بھٹی صاحب نے 2 باتیں بڑی اہم کی ہیں, اس کے اوپر میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گندے بچے نہ بنے اور آپس میں متحد رہیں پارٹی, تو پھر یہ ان کی کوئی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے یا کچھ اثرات اس کے سامنے آ سکتے ہیں. دیکھیں, یہ گندے بچے نہیں بلکہ یہ بڑے اچھے بچے ہیں اور یہ عمران خان کے اشاروں کے اوپر ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے اندر تضادات اور آپس میں اختلافات نہ ہوں تو پی ٹی آئی کو ڈسکس کرنے میڈیا پہ ہر روزانہ ٹاک شو میں اور ہر روزانہ کسی خبروں کی جو بلیٹن ہے اس میں یہ ذکر ہی نہ ہو پی ٹی آئی کا. تو اس لیے یہ عمران خان جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی ہی یہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑا کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر میڈیا کے اوپر جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ پارٹی جو ہے وہ زندہ رہتی ہے. اور اس کی وجہ سے, اور ایک اور بات انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کی کہ 2 دن یہ جیل نہیں 2 دن کا ان کا جو ہے وہ جیل کے حوالے سے لوگ کہتے تھے کہ نہیں رہ سکیں گے, 2 سال مکمل ہو رہے ہیں 5 اگست کو. دیکھیں اب بھی وہی بات ہے, عمران خان کو اگر آج موقع مل جائے, کوئی آج ڈیل مل جائے تو عمران خان 1 منٹ مزید جیل میں نہیں رہیں گے. یہ تو ان کی مجبوری ہے, ان کو نہ کوئی ڈیل مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی آفر دی جا رہی ہے کہ وہ جیل سے باہر آ سکیں. ورنہ ان کے پارٹی رہنماؤں سے آپ پوچھیں کہ کس قدر ان کو جو ہے وہ پارٹی کے اپنے جو ان کے رہنما ہیں ان کے اوپر یہ غصہ ہوتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں مجھے ابھی تک رہا نہیں کروایا جا سکا. تو یہ عمران خان کی مجبوری ہے, وہ خوشی سے جیل میں نہیں بیٹھے یا کوئی بڑا لیڈر بننے کے لیے نہیں بیٹھے, بلکہ ان کو کوئی آفر نہیں مل رہی, ان کو ڈیل نہیں مل رہی, ادروائز یہ کب کا باہر آ چکے ہوتے. اور دوسری بات یہ جو 5 اگست اور 90 دن کے حوالے سے جو ڈیبیٹ چل رہی ہے, دیکھیں اس میں پی ٹی آئی پہلے بھی بارہا یہ آپشنز استعمال کر چکی ہے تحریکوں کے نام کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کے نام کے اوپر. عمران خان خود لانگ مارچ کر چکے ہیں, لیڈ کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد 24 نومبر 2024 والا اگر لانگ مارچ دیکھیں تو یہ انہوں نے احتجاج کی آپشن بھی استعمال کر چکے ہیں یہ پارٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ جلسوں کی جو آپشن ہے وہ بھی استعمال کر چکے ہیں. آپ کہہ رہی تھی کہ کیا عمران خان یہ اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور نے کوئی اس طرح کی وہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ اگر نہ عمران خان کو رہا کرایا تو پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے. علی امین گنڈا پور کا اگر آپ کو لاہور کا جلسہ یاد ہو, سنگجانی کے بعد جب یہ لاہور گئے تھے, اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا
کہ عمران خان کو اگر اڈیالہ جیل سے انہوں نے رہا کروائیں گے اور اگر نہ کروا سکے تو اڈیالہ جیل ہم توڑ دیں گے اور پھر زبردستی عمران خان کو باہر لے آئیں گے. اسی طرح کے بارہا یہ اپنی صرف جو ورکرز ہیں اور سپورٹرز ہیں ان کی امید جگانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ادروائز یہ سارے جانتے ہیں, ایک تو عمران خان خود بھی جانتے ہیں آدھی سے زیادہ ان کی پارٹی اس ٹائم کمپرومائزڈ ہے, ایفیڈیوٹ دے کے بیٹھی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس کے حق میں جو بھی ایک فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک بات ہے کہ یہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ احتجاج کے ذریعے عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. یہ جب بھی ہوگا ان کی مذاکرات کے ذریعے ہوگا, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپشن جو شاہ محمود قریشی اور دیگر جو اسیران تھے لاہور کوٹ لکھپت جیل والے, وہ مذاکرات اس کے ذریعے ہی ان کا کوئی راستہ کھلنا ہے. اور اس کے لیے بھی ڈائریکٹ جو عمران خان کی ضد ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے ہی. معذرت میں تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہوں. آپ نے پہلے کہا کہ یہ جو کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر یہ بائی ڈیزائن ہے. اصل میں ایسی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. خان صاحب چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں آئیں تاکہ وہ ان کا ذکر ہوتا رہے, وہ ریلیونٹ رہیں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر دوسری طرف آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں اندر پارٹی کے یہ کمپرومائزڈ ہیں, یہ خان کے ساتھ نہیں ہیں, ان میں عجیب لوگ بھی ہیں اور خان کو بھی اس بات کا پتہ ہے؟ دیکھیں اس میں دونوں باتوں کے حوالے سے اگر میں تو عمران خان خود ان کو لڑا رہے ہیں پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے, اور دوسری یہ بات عمران خان خود جانتے ہیں آدھی سے زیادہ ان کی پارٹی چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں کے اندر ہو وہ کمپرومائزڈ ہے. تو وہ جتنی اویلیبل ہے ان کے پاس وہ اسی کے تحت ہی ان کو چلاتے ہوئے ان کو لڑاتے ہوئے پارٹی کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹاک شوز پی ٹی آئی کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ عمران خان دونوں جو حقیقتیں ہیں اس سے واقف ہیں. اچھا, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ.